دروازہ توڑ کے اندر آئے. میں جانماز پہ بیٹھی, مجھے جانماز سے انہوں نے گھسیٹا. یہ جتنا ظلم کر سکتے تھے. گھر میں گھس کے جب آپ نے دروازے آپ کے پولیس نے توڑے, 10 سال کی بچی دیکھ رہی تھی کہ اس کو چپیڑ ماری اس بچی کے منہ کے اوپر, مارا پیٹا زد و کوب کیا, ہمارا ورکر اٹھا کے پل سے نیچے پھینک دیا. ظالموں کے ہاتھ کبھی پاکستان نہیں دی. یہ چور اچکے ڈاکو جتنے ہیں, اور ہم نے کفن سر کو باندھ لیا ہے, وہ سارے پردے ہٹا کے آئے آپ کو سامنے. جو ہم نے نا آپ کو پکڑ لیا نا ساری عورتوں نے, تو بھول جائیں جو ہم آپ کے ساتھ کریں گے. جو ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں, میں بتانا چاہ رہی ہوں, جس نے پہلے قتل کیے وہ ماڈل ٹاؤن کا سانیہ تھا, اس کا بھی قاتل وہ تھا. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کپتان کی سپاہی آج میڈیا پر آتے ہی طوفان برپا کر دیا اور ساری داستان پوری قوم کے سامنے رکھ دی. ظلم کی رات جتنی بھی لمبی ہو ایک دن ختم ضرور ہوتی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ان لوگوں نے ظلم کی حدیں پار کی, انہوں نے جس حد تک ہو سکتا تھا ہماری پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی. آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. جس نے پہلے قتل کیے اس نے یہ جو آپ کے جو ماڈل ٹاؤن کا سانیہ تھا, اس کا بھی قاتل وہ تھا. کوتاہی ہم سے ہوئی. اگر یہ کنوکٹ ہو جاتا اور کنوکشن کے بعد اس کو سزا ہوتی تو کبھی کسی پولیس کی جرت نہیں ہونی تھی, کبھی کسی خواتین پہ یا کسی بندے کے اوپر ہاتھ اٹھاتے. ادھر آئے ہمارے سامنے, وہ سارے پردے ہٹا کے آئے آپ کو سامنے. جو ہم نے نا آپ کو پکڑ لیا نا ساری عورتوں نے, تو بھول جائیں جو ہم آپ کے ساتھ کریں گے. جس دن ہمیں موقع ملا, جو آپ نے تماشا بنایا, نہ آپ کو کسی بزرگی کا لحاظ, نہ کسی خاتون کا لحاظ, نہ کسی بچے کا لحاظ. گھر میں گھس کے جب آپ نے دروازے آپ کے پولیس نے توڑے, 10 سال کی بچی دیکھ رہی تھی کہ اس کو چپیڑ ماری اس بچی کے منہ کے اوپر. وہ جو ہمارا فیصل بچہ شہید ہوا ہے, اس کی بیوی بتا رہی تھی یہ دروازہ توڑ کے اندر آئے. میں جانماز پہ بیٹھی, مجھے جانماز سے انہوں نے گھسیٹا. یہ جتنا ظلم کر سکتے تھے انہوں نے کیا, اور ان کا یہ خیال تھا کہ تحریک انصاف دب جائے گی. تحریک انصاف ان کا خیال تھا ممی ڈیڈی پارٹی ہے. بھول جائیں, ہم ممی ڈیڈی نہیں ہیں, ہم پاکستان کے لیے قربان ہونے کو تیار ہیں. یہ ساری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں میرے ساتھ, یہ ساری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں, اور ہم نے کفن سر کو باندھ لیا ہے. ہم انشاءاللہ ان ظالموں کے ہاتھ کبھی پاکستان نہیں دی. یہ چور اچکے ڈاکو جتنے ہیں, انشاءاللہ اگر ہم ہی ان کو بھگا دیں گے. اور مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے, وہ مریم نواز, تم تو بالکل ہی شرم کرو. جو تم نے ہمیں کہتی ہو کہ تم لوگوں کے بچوں کو مرواتے ہیں اور لوگوں کے بچوں کو ڈنڈے. میرے ساتھ میری بیٹی اور میری بہن, آپ سب نے دیکھا تھا نا, میری بیٹی اور میری بہن, میری گاڑی کے اندر ہم 3 لوگ تھے, میں تھی, میری بیٹی اور میری بہن. میرا سارا خاندان قربان ہونے کو تیار ہے. پر میں آپ کو بتا رہی ہوں, تمہارے بچے باہر بیٹھے ہوئے, تمہارے بچے ولایت میں عیاشی کر رہے ہیں ان پیسوں کے اوپر جو تم لوگوں نے پاکستان سے لوٹ کے کھائے. ہم انشاءاللہ آپ سے یہ سارا بدلہ, یہ پیسے واپس لیں گے, یہ عوام کا پیسے. ہم سارے مل کے آج آپ کے سامنے اس لیے بیٹھے ہوئے کہ ہم جتنی مذمت کی جا سکتی, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ میڈیا بھی اس بات کی مذمت کرے گا کہ اس 72 سال کے عرصے میں عورتوں پہ جس طرح ظلم ڈھایا گیا, یہ پہلے کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. میں اپیل کرتی ہوں سپریم کورٹ کو, یہ سو موٹو ایکشن کرنے والی بات ہے نا, پوچھیں تو صحیح, پتہ تو کریں کہ پرامن ہم آ رہے ہیں اور ہم پہ جو ظلم کیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ نے نہیں دیکھا ہمارے ساتھ کیا ہوا, کچھ تو پوچھئے. ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بھی سو موٹو ایکشن لیں گے, اور ہمارے لیے بھی اس پولیس سے جس نے یہ غنڈہ گردی کی ہے, جس نے لوگوں کو مارا پیٹا زد و کوب کیا, ہمارا ورکر اٹھا کے پل سے نیچے پھینک دیا, اس کو شہید کیا, آپ اس کی پوچھ گچھ کریں گے. میں آپ کو بتاؤں, میں عمران خان کی بڑی شکر گزار ہوں, میرا لیڈر ہے, کہ شکر ہے خدا کا, کیونکہ اس کو پاکستان کے لوگوں سے محبت ہے. انہوں نے وہاں سے مڑ گئے, ورنہ میں آپ کو یقیناً بتا رہی ہوں ان کی پوری کوشش تھی کہ تصادم ہو جس کے اندر, اگر پولیس خدا نہ خواستہ مرتی ہے تو وہ بھی ہماری پولیس ہے,
ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. مجھے اس کانسٹیبل کی جو مارا گیا اس کی اور اس کے بچوں کے لیے میرا دل روتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے پاکستانیوں کے مرنے پہ خوش ہوں؟ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے. آپ سب میرے ساتھ جو میرے ساتھ چل رہے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ میرے بچے اشتعال میں آئے جب ایک جگہ پولیس کا وہ ہٹایا گیا, اور پولیس کیونکہ کم تھی اور بندے زیادہ تھے, پولیس کی طرف بڑھے, میں اپنی گاڑی سے اتر کے میں نے ان سارے بچوں کو جا کے روکا. میں نے کہا ہاتھ نہ لگانا, کسی پولیس والے کو پیچھے ہٹ گئے ہیں, وہ آپ کو روک نہیں رہے, آپ ہاتھ نہ لگانا. دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے, میرے ساتھ یہ سارے ہمیں اسمبلی میں تحریک استحقاق جو ہے وہ ہم انشاءاللہ پیش کریں گے. یہ پولیس والے نہ لکھیں ہماری رپورٹ, ہمارے پاس بتیرے فورم ہے, اور سب سے بڑا فورم اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ ہمیں انصاف دے گا, جس طرح ان خواتین کے اوپر ساروں پہ ظلم ہوا ہے. لیکن ایک بات پکی ہے, تحریک استحقاق کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو ابھی زینب جو ہیں وہ پوری ڈیٹیل بتانے لگی ہیں. لیکن ایک بات پکی ہو گئی ہے کہ عمران خان کا موقف جو ہے, جو اس کا بیانیہ, وہ پروو ہو گیا ہے کہ یہ جو گھسپیٹھیے ہیں, یہ جو آ کے بیرونی سازش کے طور پہ بیٹھے ہیں, یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. وجہ سمپل, آتے سار کیا کر رہے ہیں؟ نیب کی ترمیم کر رہے ہیں. کس کو بچانے کے لیے؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے. امینڈمنٹ کیا لائے ہیں کہ یہ ساری بیوی بچوں کا نام ہم نے ریموو کر دیا ہے. میں کھاؤں, بچوں کے نام لگا دوں, میرے بچوں کو کوئی نہیں پوچھے گا. وجہ یہ ہے کہ اصل فرنٹ وومن تو مریم نواز ہے اپنے باپ کی. اس نے کہا تھا, اور آپ کو یہ بھولی نہیں ہوگی بات, اس نے کہا تھا میرا سنا بچہ کے اس میں کہ میرا تو انگلینڈ کی بہت بڑی بات ہے, میرے پاس تو پاکستان میں پراپرٹی نہیں. 1 بلین کا ایسٹ اس نے ڈکلیئر کیا. کیا اچانک کوئی سونے کی کان نکل آئی آپ کے گھر میں؟ ہمیں بھی خبر دیجئے کہاں سے آئی ہے سارے پیسے. امپورٹنٹ یہ ترمیم آئی ہے, یہ ترمیم آئی ہے آرڈیننس کے اندر. کس لیے؟ تاکہ یہ سارے جو ہیں ان کو کھلی چھٹی ملے. جو ایک اور ترمیم ہے جو سب سے اہم چیز ہے کہ آپ نے ہر طریقے سے ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. ڈاکٹر یاسمین راشد آپے سے باہر ہوگی مکمل داستان. جو ظلم تحریک انصاف کے ساتھ ہوا, جو ظلم ڈاکٹر یاسمین راشد نے برداشت کیا اس حکومت کے ہاتھوں, وہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے پوری قوم کے سامنے آج بے نقاب کر کے رکھ دیا. ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ظلم کی رات جتنی اندھیری اور لمبی ہو, ایک دن ختم ضرور ہوتی ہے. ان کو ان کے جرائم کا حساب ضرور دینا پڑے گا.